اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے جن اشعار کا انتخاب کیا ہے یہ بابا چلاسی کے معروف اشعار ہے، تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے اشعار کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ بابا چلاسی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: نیست دانا بندائے دنیا، خرد مند آ کسست، کس جہاں از مکر ہائے نفس دوں ہوشیار رفت، چرخ می گوید درا روزے کے در گورم نہند، وائے وائے آ نکتہ دا و چشمائے اسرار رفت۔ آگے لکھتے ہیں: آ چلاسی کو چراغ محفل ابرار بود، رفت از دنیا و خار از دل اشرار رفت۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں: نیست دانا بندائے دنیا، نیست دانا بندائے دنیا، خرد مند آ کسست۔ آپ لکھتے ہیں کہ دنیا کا غلام بے وقوف ہے، دنیا کا غلام بے وقوف ہے، جبکہ عقل مند وہ شخص ہے، جبکہ عقل مند وہ شخص ہے، کس جہاں از مکر ہائے نفس دوں ہوشیار رفت، جو اس دنیا میں کمینے نفس کی مکاریوں سے آگاہ رہا اور بچ کے چلا گیا، جو اس دنیا میں کمینے نفس کی مکاریوں سے، اس کے مکر و فریب سے آگاہ رہا اور اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر کے چلا گیا، تو وہ شخص عقل مند ہے، وہ شخص عقل مند ہے۔ تو توجہ سے دوبارہ اس شعر کو سماعت کریں، اس کا لفظی ترجمہ ساتھ دیکھیں، سماعت کریں اور ساتھ اس کا با محاورہ ترجمہ سمجھیں۔ نیست، نیست کا معنی نہیں ہے، دانا کا معنی عقل مند۔ وہ شخص عقل مند نہیں ہے، وہ شخص عقل مند نہیں ہے۔ کون شخص؟ بندہ دنیا، جو دنیا کا غلام ہو، جو دنیا کا نوکر ہو، جو دنیا کا مطیع ہو، جو دنیا کا فرما بردار ہو، وہ بندہ دانا نہیں، عقل مند نہیں، یعنی وہ شخص بے وقوف ہے۔ نیست دانا بندہ دنیا، دنیا کا غلام، دنیا کا پجاری، دنیا کی محبت اپنے دل میں بسانے والا وہ شخص بے وقوف ہے، وہ شخص دانا نہیں، وہ عقل مند نہیں۔ خرد مند، خرد مند کا معنی ہے عقل مند، خرد مند عقل مند۔ آکس وہ شخص، است کا معنی ہے خرد مند آکس است، جبکہ عقل مند وہ شخص ہے۔ پہلے تو بیان کر دیا کہ ایسا شخص جو طالب دنیا ہو، جس نے دنیا دل میں بسا رکھی ہو، جو دنیا کا حریص ہو، دنیا کا لالچی ہو، دنیا کا پجاری ہو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو، جو دنیا کا غلام ہو، دنیا کا مطیع ہو، دنیا کا فرما بردار ہو، دنیا کی نوکری اور چاکری کرنے والا ہو، ایسا شخص بے وقوف ہے، وہ شخص بے وقوف ہے۔ تو وہ شخص بے وقوف ہے، جبکہ عقل مند کون ہے؟ لکھتے ہیں: خرد مند آنکس است، عقل مند وہ شخص ہے۔ کون سا شخص؟ سیکنڈ مصرے میں یہ جواب دیتے ہیں: کس جہاں از مکر ہائے نفس سے دوں ہوشیار رفت، کس جہاں جو اس جہاں سے، جو اس جہاں سے، کز یہ اصل میں ہے کہ از، کہ جو اس جہاں سے، از مکر ہائے نفس دوں، یعنی کمینے نفس کی مکاریوں سے، مکر ہائے یہ مکر کی جمع ہے، مکر ہائے نفس دوں، کمینے نفس کی مکاریوں سے ہوشیار رفت، جو آگاہ ہو گیا، اس سے باخبر رہا، وہ رفت اور اس سے بچتے ہوئے چلا گیا، وہ رفت کا معنی اور چلا گیا، مراد یہ کہ اس دنیا کو چھوڑ کے وہ چلا گیا، اپنی معینہ مدت اپنی زندگی بسر کر کے وہ چلا گیا۔
تو اس کا مرادی معنی ہوگا کہ یعنی اس کی مکاریوں سے اور اس کی فریب کاریوں سے اور اس کے پھندوں سے آگاہ رہا، نفس کی مکاریوں سے، نفس کے پھندوں سے، اس کے جال سے آگاہ رہا اور بچا رہا، اور بچ کے وہ اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، تو وہ شخص عقل مند ہے۔ اور جو شخص طالب دنیا بنا وہ شخص بے وقوف ہے۔ تو امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ آگے بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، چرخ می گوید درا روزے کے در گورم نہند، وائے وائے آ نکتہ داؤ چشمائے اسرار رفت۔ اب لکھتے ہیں کہ آسمان اس دن کہے گا جس دن لوگ مجھے میری قبر میں دفن کریں گے۔ اس دن آسمان کہے گا، کیا کہے گا؟ وائے وائے آ نکتہ دا و چشمائے اسرار رفت، کہ ہائے افسوس کہ وہ نکتہ دا یعنی گہری باتیں جاننے والا اور اسرار و رموز کا جو چشمہ تھا وہ چلا گیا، اور اسرار و رموز کا جو چشمہ تھا وہ چلا گیا۔ اب توجہ سے اس کا لفظی ترجمہ سماعت کرنے۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، چرخ می گوید یہ اصل میں فعل حال کا صیغہ ہے۔ می گوید فعل حال کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں می یا ہمی لگا دے تو فعل حال بن جاتا ہے، فعل حال کا صیغہ بنتا ہے۔ تو یہ مستقبل کے معنی میں ہے، یہاں مستقبل کے معنی میں ہے۔ تو یہ اشعار میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے صیغے بعض دوسرے زمانوں کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ وزنی شعر کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اشعار کے اندر۔ تو چرخ می گوید آسمان کہے گا، می گوید آسمان کہے گا، کیا کہے گا؟ درآ روزے کے اس دن کہ جس دن در گورم مجھے میری قبر میں نہند رکھیں گے، یعنی لوگ مجھے میری قبر میں رکھ دیں گے۔ نہادن کا معنی ہوتا ہے رکھنا، نہد اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، نہادن رکھنا، اور نہد فعل مضارع، تو اس سے فعل مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے، نہد نہند۔ آگے گردان یوں ہوگی، نہد نہند، نہی نہید، نہم نہیم، تو یہ نہند جمع غائب کا صیغہ ہے۔ نہند وہ رکھیں گے، کون؟ یعنی لوگ رکھیں گے۔ چرخ می گوید آسمان کہے گا درآ روزے کے اس دن کہ جس دن در گورم نہند مجھے میری قبر میں اتارا جائے گا، مجھے میری قبر میں رکھا جائے گا، جب لوگ مجھے میری قبر میں دفن کریں گے، اس دن آسمان کہے گا، کیا کہے گا؟ وائے وائے ہائے افسوس آ نکتہ دا وہ گہری باتیں جاننے والا شخص، وہ علم کا منبع، وہ علم کا چشمہ، وہ صالح بندہ، و چشمائے اسرار اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا، یعنی نہایت ذہین فتین عالم، وہ شخص جو چشمہ اسرار تھا، جو نقطہ داں تھا، وہ رفت وہ چلا گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی ہماری موت پر آسمان کہے گا کہ وائے وائے ہائے افسوس کہ ایسا عالم دین، ایسا متقی، ایسا صالح جو نقطہ داں ہے، جو گہری باتیں جاننے والا ہے، وہ چشمہ اسرار اور بیدوں کا جاننے والا ہے، بیدوں کے جاننے والوں کا منبع ہے، چشمہ ہے، اسرار و رموز کا جو چشمہ ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس دن آسمان یہ کہے گا جس دن لوگ مجھے میری قبر میں دفن کر دیں گے۔ آن چلاسی کو چراغے محفل ابرار بود، رفت از دنیا و خارے از دل اشرار رفت۔ بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، اے چلاسی وہ شخص، چلاسی یعنی اے چلاسی وہ شخص، چلاسی وہ شخص، چلاسی اے چلاسی یعنی اپنے آپ کو مخاطب کر کے بابا چلاسی آپ لکھتے ہیں، چلاسی وہ شخص، اے چلاسی کو چراغے محفل ابرار بود، جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا، جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا۔ اے چلاسی وہ شخص جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا، رفت از دنیا وخارے از دل اشرار بود، جو شریر لوگوں کے دل میں
مثل کانٹا تھا، یعنی کانٹے کی مثل کھٹکتا تھا، جو شریر لوگوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، کانٹے کی طرح جن کے دل میں چبھتا تھا، وہ شخص وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آ چلاسی کو چراغے محفل ابرار بود، اے چلاسی وہ شخص جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا، جو نیکوں کا سردار تھا، جو شمع محفل تھا، نیکوں کی محفل کی شمع تھا، چراغ تھا، مرکز تھا، محور تھا، جو شریر لوگوں کے دل میں کانٹے کی مثل تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ داغے مفارقت دے گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب توجہ سے یہ شعر کو سمجھے۔ آ چلاسی وہ شخص، آ کا بنا وہ شخص، چلاسی اے چلاسی، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، آ چلاسی اے چلاسی وہ شخص کو، کہ یہ اصل میں ہے کہ وہ شخص جو چراغے محفل ابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگ، نیک لوگوں کو، ابرار یعنی نیک لوگ، چراغ محفل ابرار نیک لوگوں کی محفل کا چراغ، بود کا معنی تھا، جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا، اے چلاسی وہ شخص جو نیک لوگوں کی محفل کا چراغ تھا، رفت از دنیا وہ دنیا سے چلا گیا، وخار از دل اشرار جو شریر لوگوں کے دل کا کانٹا تھا، جو مثل کانٹا تھا، وہ شریر لوگوں کے دل کا کانٹا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، برے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کیوں کہ برے لوگوں کو وہ برائی سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور ان کو فکر آخرت دلاتے ہیں اور اس کام کا انجام بتلاتے ہیں، اس لیے برے لوگوں کو ایسے نیک لوگ ان کے دل میں کھٹکتے ہیں اور کانٹے کی طرح ان کو چبھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے لکھا کہ رفت از دنیا وخار از دل اشرار رفت، جو شریر لوگوں کے دل کا کانٹا تھے، ایسا شخص جو شریر لوگوں کے دل کا کانٹا تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے پسند کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔